رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی عقدۃ من لسانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لے تو نوافل کے 100 رکعت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ابو ذر سے خطاب ہے کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے بہتر ہے۔ اب سیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ تو عربی کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، تو ہمیں اس سے کیا سبق لینی چاہیے؟ ہمیں اس میں یہ سبق ہے کہ قرآن کو سمجھے، صرف تلاوت کی حد تک نہیں، قرآن کو ترجمے سے سمجھے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سمجھ کر پڑھ لے۔ سمجھ کر پڑھنے اور سمجھیں گے کیسے؟ جب ہم اس کی ترجمے کو دیکھیں گے۔ جب ایک آیت کو ہم نے پڑھ لی، مثال کے طور پر میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، احادیث میں اس کی بہت سی فضائل آئی بھی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ میں نے پڑھ لی۔ اب میں نے کیا پڑھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں نے تو عربی پڑھ لی، سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اس کو تب سمجھوں گا جب اس کا ترجمہ میں پڑھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ تمام تعریفیں کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین آخرت، مالک ہے، اللہ ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد کیا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں۔ اب دیکھو، اب اس ترجمے کو اگر ہم پڑھ لینا تو پھر جو پورا جو مفہوم ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی، کمپلیٹلی جو مفہوم ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، ایک ایک لفظ پر۔ اچھا، دوسری بات، ترجمہ بھی کافی نہیں ہے۔ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا تو صرف ترجمہ بھی کافی نہیں ہے، اس کی تفسیر دیکھ لے، مختلف تفاسیر دیکھ لے۔ تفاسیر بھی جب آپ نے دیکھ لی تو تفاسیر بھی جو ہے نا کافی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے، ترجمہ پڑھو، ترجمہ بھی کافی نہیں ہے، تفسیر پڑھو، تفسیر بھی کافی نہیں ہے۔ میں سمجھاتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تیرے ضمیر پر نزول کتاب نہ ہو، گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشاف۔ مطلب ایک ایک آیت جب تک تیرے دل میں نہ اترے تو صرف ترجمے سے اور تفاسیر سے کچھ نہیں بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہو، ترجمے سے پڑھتے ہو، تو آپ یوں سمجھو کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں مجھ
پر ہی نازل ہو رہی ہے اور میں ہی اس سے اپنی اصلاح کر رہا ہوں، اپنی ریفارم کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ جب اسی طریقے سے اسی پروسیجر سے آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اندر سے جو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے نا، پھر جو ہے نا آپ کو وہ قرآن پاک انسپائر کر سکے گا، ادروائز اس طرح نہیں کرے گا پھر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔